آپ نے کسی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہر فرض آپ نے ادا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں۔ کل کو ہمارے بھی بچے ہونے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ ایک چند ماہ پہلے بیاہی نئی نویلی دلہن نے بھائی کو کوستے ہوئے جب یہ کہا تو ظہیر بھائی بھی پوری خاموشی اور توجہ سے اس کی باتوں پہ غور کر رہے تھے۔ ظہیر میرے بڑے بھائی کا نام ہے اور ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ یہ لیکچر بھابھی بھائی کو ہر دوسرے دن دیا کرتی تھیں اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہوا آیا ہے۔ بالآخر بھائی نے اماں کے ساتھ 3 بھائیوں اور 3 بہنوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابا کو گزرے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، لیکن جہاں بڑے بھائی کو باپ بن کر یتیم بہن بھائیوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، وہاں اس نے برائے نام بڑا بھائی ہی رہنا پسند کیا۔ پھر کیا تھا، بہنیں چھوٹی تھیں، باقی 3 بھائیوں نے اپنی اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہا اور بہنوں کی پڑھائی لکھائی، ان کی شادیاں اور اماں کے اخراجات اٹھانے لگے۔ بڑا بھائی برائے نام اماں کو خرچہ دے دیا کرتا تاکہ فیملی میں کچھ نہ کچھ عزت بنی رہے، مگر لوگوں کی نظریں اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہیں، جو یہ بھانپ لیتی ہیں کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ابا کے بعد اماں تقریباً 10 سال زندہ رہیں، مگر ابا کے بعد بہت اکیلا محسوس کرتی تھیں۔ عورتی کا سر بڑے بھائی نے نکال دی، جس نے یتیم بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ آج سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اماں کو بھی گزرے اب تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ بڑے بھائی کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹے دونوں بڑے ہیں، دونوں گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، لیکن بھائی اور بھابھی کو جو زیادہ فکر ہے وہ اپنی بیٹی کی ہے، اور بیٹی بھی اس قدر عزیز ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی گھر داماد مل جائے، کیونکہ آمنہ کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا اور اس کے لیے کسی ایسی فیملی کی تلاش تھی جو ان کی بیٹی کو ان سے بھی زیادہ خوش رکھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی نے جب اپنے بڑے بیٹی کی شادی کی تو شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی۔ طلاق کی وجہ بڑی بھابھی کا رویہ تھا۔ پہلے تو بہو نے ساس سے نباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگا تو لڑکی نے شوہر کو ماں باپ سے علیحدہ ہونے کا مشورہ دیا۔ یہ بات بھابھی کو پسند نہ آئی اور بالآخر طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ بھابھی ہر وقت اپنے بچی کو بھی اذیت میں رکھتی، حالانکہ ان میاں بیوی میں آپس میں بہت پیار تھا، مگر بھابھی نے اپنی انا کی خاطر یہ انتہائی قدم اپنے بچے سے اٹھوا لیا۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن میرا بھتیجا اب بھی اپنے بیٹے اور بیوی کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس کی زندگی بھی اس ضدی عورت کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اب بھابھی اور بھائی اس کوشش میں ہیں کہ انہیں ایسا گھر داماد ملے جو ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی توقعات پر بھی پورا اترے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن بھائیوں سے علیحدہ ہونے کا مشورہ دیا کرتی تھی، آج وہی عورت اپنی اولاد کو ایک ساتھ رہنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ جس بھابھی نے کل ایک بھائی اور بیٹے کو ماں اور بہن بھائیوں سے جدا کیا تھا، آج وہ خود اس اسٹیج پر ہے کہ اسے احساس ہو کہ اس اذیت سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جس اذیت سے ہم تینوں بھائی اور بہنیں گزرے تھے۔ یقیناً باپ کی موت بڑے بھائی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن کوئی اس آزمائش میں پورا اترتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیوہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرے گا۔ دعا ہے اللہ پاک تمام کے والدین کو اتنی لمبی عمر ضرور عطا کرے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسباب پیدا کر جائیں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ زمانے کے رحم و کرم پر ہرگز نہ چھوڑ کے جائیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر برا وقت نہیں آئے گا تو اپنے اور پرائے کی پہچان کیسے ہوگی۔